بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور میں پختون قومی جرگہ یعنی ایک پختون قوم کے نام پہ ایک جرگے کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پختون کا جتنا ریجن ہے، پختونوں کا جہاں جہاں پہ بستے ہیں، ان کے مسائل، اور اسپیشلی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں پختون قوم جس مصیبت سے ان کا سامنا ہے، خواہ وہ مرج ڈسٹرکٹ ہے، خواہ وہ خیبر پختونخوا ہے، خواہ وہ بلوچستان میں ہے۔ ایک تو دہشت گردی جو گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے نرخے میں ہیں، اور اب دوبارہ جو سچویشن ایمرج ہو رہی ہے، اسی طرح ان کے وسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مرکزی حکومت کا رویہ، اسی طرح سیاست میں، یا اسی طرح اور جو بہت سے مسائل ہے جس پہ میرے خیال میں ایک ہونا چاہیے تھا، اس قسم کا پختون قوم کا ایک جرگہ ہونا چاہیے تھا۔ ابھی یہ جو جرگہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جرگے کے پارٹیسپنٹ میں پختون تحفظ موومنٹ کے جو رہنما ہیں منظور پشتین نے اپنی باتوں میں جرگے کی سنجیدگی کی طرف اشارہ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا جو ایونٹ ہے اور یہاں پہ ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے اس جرگے کی، کہ جو آتے ہیں تقریر کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، آخر میں جو بندہ رہ گیا وہ صرف اپنے لیے ہی باتیں کر سکتا ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ آیا یہ پختون قوم کا جرگہ تھا، قومی جرگہ تھا؟ اگر قومی جرگہ تھا تو اس میں پختون قوم کے مشران کدھر تھے؟ سیاسی مشران، سماجی مشران، مذہبی مشران؟ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر یہ قومی جرگہ ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کوشش ہے اور کرنی چاہیے، لیکن جرگہ ایک نمائندہ، اگر اس کو آپ قوم کا جرگہ کہتے ہیں تو یہ قوم کا نمائندہ جرگہ ہونا چاہیے تھا۔ تو وہی مجھے منظور پشتین کی وہ جو غیر سنجیدگی والی بات ہے وہ یہاں پہ مجھے تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے۔ اس جرگے میں آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب میرے خیال میں ایک ایسے رہنما ہے کہ جو کہتے ہیں لروگر، اگر پختون ان کو جانتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو اس میں نہیں بلایا گیا تھا۔ ان کے کچھ توجیحات ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس جرگے میں اس کو بلایا نہیں گیا تھا یا وہ آیا نہیں تھا۔ سراج الحق صاحب، اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب وغیرہ، جو کہ ہونا چاہیے تھا کہ سینٹرل لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس کی نمائندگی اس کے چھوٹے بھائی احمد کنڈی صاحب نے کی تھی۔ تحریک انصاف مجھے تو نظر نہیں آئے، لیکن اگر یہ قومی جرگہ تھا تو میرے خیال میں جو مرکزی رہنماؤں کے جن کو حیثیت حاصل ہے، وہ پرویز خٹک صاحب ہے، وہ جو ہے اسد کیسر صاحب ہے، اس قسم کے رہنماؤں کو ان کو بلانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں بلایا گیا۔ علماء کی نمائندگی کس نے کی مجھے اس میں میں نے نہیں دیکھا ہے، شاید کسی نے کی ہوگی، لیکن کوئی جانا پہچانا نام جو علماء کرام کی نمائندگی کرے اس جرگے میں وہ نہیں تھے۔ مشائخ کی نمائندگی اس میں نہیں تھی، اور جو ٹریڈرز یا چیمبرز کی نمائندگی تھی تو وہ چترال چیمبر کے صدر کو جو ہے بلایا گیا تھا۔ پشاور، ہمارا خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، بڑے بڑے نام ہیں۔ قبائلوں کی نمائندگی، جیسے نام شاہ گل افریدی صاحب، یا جس کو ہم ان کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن باجوڑ سے اگر ہم دیکھیں تو اچھے شہاب الدین خان باجوڑ سے پیپلز پارٹی کی نمائندگی پہ اخونزادہ چٹھان صاحب تھے۔ اسی طرح شوکت اللہ خان، بڑے نام یہ بھی ہو سکتے تھے۔ اس طرح ساؤتھ سے اس میں کسی نے شرکت نہیں کی۔ اور اب یہ قومی مسائل پہ، یہ تو سونے پہ سہاگا، یہ تو اور دیگر پارٹیوں کی تھی۔ خود عوامی نیشنل پارٹی اس کو قومی جرگہ کہتے ہیں، یعنی پختون قوم کا جرگہ۔ خود عوامی نیشنل پارٹی کے صدر، اس وقت جو قائم مقام صدر ہے، کیونکہ اسفندیار ولی خان صاحب کی صحت جو ہے رپورٹڈلی اس کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کہ وہ زیادہ تر پبلک جو ان کے انٹریکشن ہے اس کو کافی کم کیا ہے کیونکہ صحت کی وجوہات پہ۔ تو حیدر خان ہوتی جو ہے وہ مرکزی صدر ہے اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے۔ حیدر خان ہوتی کو بالکل مس کیا گیا ہوگا کیونکہ وہ بھی اس جرگے میں اس نے شرکت نہیں کی۔
اس طرح عوامی نیشنل پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی اگر ہم بات کریں تو میاں افتخار صاحب جو مرکزی رہنما ہے عوامی نیشنل پارٹی کے، وہ اسی جرگے میں آئے تھے، لیکن جب میں نے کنفرم کیا تو اس کو بولنے کا جو ہے موقع نہیں دیا گیا، وہ بیک بینچز میں یا تماشائیوں میں بیٹھے تھے۔ ساؤتھ سے عوامی نیشنل پارٹی کے باز محمد خٹک صاحب، فرید خان طوفان صاحب، مطلب ایک ایسے نام ہے، سر حیدر علی پیر حیدر صاحب، بڑے اچھے نام ہیں، ان کو نمائندگی دی جا سکتی تھی لیکن نہیں دی گئی۔ پشاور سے اگر ہم دیکھیں تو عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر عاقل شاہ صاحب، وہ بھی اس میں نہیں تھے۔ غلام احمد بلور صاحب نے، صرف مرکزی رہنماؤں میں غلام احمد بلور صاحب نے شرکت کی، سینیٹر ہدایت اللہ صاحب نے شرکت کی جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں۔ باقی واجد علی خان صاحب ہو گئے جو سوات یا ملاکن ریجن کے عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے سینئر آدمی ہے۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ سے اس طرح میں نے کہا حیدر خان ہوتی، جو کہ ایک مؤثر آواز ہے، لوگ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ان کی بات کو سنتے بھی ہیں۔ اسی طرح جس طرح میں نے کہا باز محمد خٹک صاحب، عاقل شاہ صاحب وغیرہ نہیں تھے۔ تو ابھی جس طرح میں نے کہا اگر یہ قومی جرگہ تھا تو ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قومی ایشوز پہ اس پہ بات ہونی تھی۔ ابھی یہاں پہ پختون قوم کو جو درپیش مسائل ہے، جو بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ کون سے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہاں پہ دہشت گردی کا یا ٹیررزم کا ہے، اس پہ ایکسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ جو اعلامیہ آج میں نے اخباروں میں پڑھا اس میں اس قسم کی کوئی وہ نہیں تھی، وہ نظر نہیں آیا۔ اسی طرح بزنس ٹریڈ کے حوالے سے ان کے مسائل، ریسورسز کے حوالے سے ان کے مسائل، ٹھیک ہے ڈس اپیئرنسز ایک مسئلہ ہے، جو گمشدگی ہے یہ ایک مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یا فاٹا میں جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو ہے وہ ایک قانون جو ہے وہ ایک غلط قانون آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہم نے جو 50 لاکھ کے قریب ہم نے جو قبائلی علاقے تھے، عوام ہے، اس کو ہم نے اگر خیبر پختونخوا میں ضم کیا تو کیا اس میں یہ مؤثر آواز اٹھایا گیا کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے کس طرح اس کیس کو ہم پریزنٹ کریں گے؟ اسی طرح یہ جو ملیٹنسی جو ری ایمرج ہو گئی ہے ملاکن ڈویژن میں، قبائلی علاقوں میں، اس پہ کیا موقف سامنے آ گیا؟ اسی طرح جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کیا شیئر کیا ہے آپ سے، کوئی کسی نے پوچھا ہے یا نہیں؟ اور یہ جتنے لیڈروں نے شرکت کی، نو ڈاؤٹ میں ان کو یہ نہیں کہتے ہیں، عنایت اللہ صاحب تھے، امیر مقام صاحب تھے، جو عوامی جو قومی وطن پارٹی کی نمائندگی بھی تھی لوور لیول پہ، اسی طرح پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی تھی لوور لیول پہ، احمد کنڈی صاحب اور اخوندزادہ چٹان صاحب نے اس کی نمائندگی کی۔ لیکن اگر ایک سنجیدہ ایفرٹس تھا تو اس کو سنجیدگی سے لینا بھی چاہیے تھا، کیونکہ بڑے بڑے وکلاء کی نمائندگی اس میں کس نے کی؟ بہت بڑے پختونوں میں بہت بڑے بڑے وکلاء ہیں جو بڑے مؤثر ان کا آواز ہے، اس کس نے کی یہ بھی مجھے اس میں نظر نہیں آیا، شاید کوئی تھا اس میں۔ اسی طرح جس طرح میں نے کہا قبائل کی نمائندگی، اس طرح علماء کی نمائندگی، اس طرح ہمارے جو بیوروکریسی ہے، ہمارے بڑے سینئر ریٹائرڈ بیوروکریٹ، اس سے اچھے مشورے لیے جا سکتے ہیں۔ جرگہ یہ ہوتا ہے کہ جرگے میں مشران جو جاننے والے ہیں وہ بیٹھ کے، اور مؤثر آواز ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے مسائل کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے لیے حل ڈھونڈتے ہیں کہ کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جرگے میں اگر قومی مشران کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے اور دیگر پارٹیوں کا تو چھوڑ کے خود عوامی نیشنل پارٹی کے جو سینٹرل لیڈرشپ ہے، جو ایک مؤثر آواز ہے، ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، تو میں یہاں پہ منظور پشتین صاحب کی جو بات ہے کہ انتہائی سنجیدہ مسئلے پہ شاید ہم نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔